مرد. اگر مجھ سے بچنا ہے تو اپنا حسن سنبھالو اے بنت ہوا. میں مرد ہوں، وہی مرد جسے تم حیوان کہتی ہو، جسے تم کبھی درندہ کہہ کر پکارتی ہو، کبھی جانوروں سے بھی بدتر القابات دیتی ہو، جسے تم جسم کا پجاری کہتی ہو، جسے تم ہوس کا مارا کہتی ہو. میں مرد تیری ان سب باتوں کا احتراف کرتا ہوں. میں حیوان ہوں، درندہ ہوں، جسم کا پجاری ہوں. مرد آگ ہے اور عورت یہ بات جانتی ہے. چنگاری لگنے کی دیر ہے کہ آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور آگ کبھی چنگاری کے بغیر نہیں لگتی. قصور کس کا، آگ کا یا چنگاری کا؟ فیصلہ آپ کریں. میں نے روزہ رکھا، کام کے لیے بازار آیا کہ اچانک خوشبو آنے لگی. سوچا چھوڑ میاں، روزے سے ہوں، نظریں نیچے ٹکائے رکھو. لیکن جو ہی خوشبو کا احساس زیادہ ہوا، میں مائل ہونے لگا کہ حواس باختہ ہو کر نظریں اٹھانے پر مجبور ہو گیا. نظریں اٹھنے کی دیر تھی. حسن جمیل پری میری آنکھوں کے سامنے دوپٹہ لیے، ایک سائڈ سے دوپٹہ اپنے کندھے پر رکھا ہوا. کیا حسن تھا، جیسے سارا حسن اسی پر ختم ہو گیا ہو. خوب بناؤ سنگار کیا ہوا، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر سرخی. میں گھورنے لگا کہ اچانک محترمہ میرے پاس آ کر رکی اور مخاطب ہوئیں. ہیلو اوئے، کیا گھور رہے ہو؟ میرے پاس جواب نہیں تھا. کیا کہتا؟ ارے اس میں میرا کیا قصور، فطرت ہے مرد کی. حسن کو دیکھے گا تو دل لل جائے گا. لیکن ذرا پیچھے دیکھیے، میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے خوشبوؤں نے چنگاری لگائی. پھر حسن اور نمائش نے مجبور کر دیا کہ اسے دیکھوں. دکان پر گیا، ٹی وی آن کیا، ویسے ہی بے شمار حسیناؤں کو احتجاج کرتے دیکھا. میں پھر پریشان. اچانک میری نظر کے ہاتھوں پر پکڑے مختلف بینرز پر پڑی. عورت کو کھلونا نہ بناؤ، عورت کو آزاد کرو، ریپ بند کرو. مجھے گھورنا چھوڑ دو، مجھے آزاد کرو. میں عورت ہوں، کھلونا نہیں. میں عجیب کشمکش میں گم تھا. پھر میں نے نتیجہ نکالنے کی ٹھانی کہ غلطی کس کی. میں نے محلے اور بازار کے گھٹیا اور آوارہ ترین مردوں سے ایک سوال پوچھا. کیا تم نے کبھی اسلامی برقعے میں ملبوس کسی عورت کا گھورا یا گندی نظر سے دیکھا؟ بھائی بلا ٹوپی والا برقعہ پہنے لڑکی جا رہی ہو تو کون دیکھتا ہے؟ ہم تو بس آئٹم دیکھتے ہیں. کیا کیا کیا؟ ایک لڑکی نے لائن دی، بات چیت پر پہنچی، بنا کہے اپنی تصویر بھیج دی. مرد نے تعریف کی، پھر کچھ ہی دنوں میں تصویر مانگی تو بنا دوپٹے کے یا گلے میں دوپٹے کے اس تصویروں کی لائن لگ گئی. اب مرد کیا کرے؟ مرد کی تو فطرت ہے، قدرت نے رکھی ہے. فطرت سے لڑنے سے تو رہا. ملاقات کا پوچھا، تھوڑے سے اصرار پر لڑکی مان گئی. ملے، 2-3 ملاقاتوں میں بات آگے پہنچی. بالکل باہمی رضامندی سے جسمی تعلق قائم ہوا. لیکن وقت نے ورق پلٹا اور لڑکی پریگننٹ ہو گئی. سوچئے اب کیا ہوگا. لڑکی نے لڑکے کو فون کیا، غصہ ہوئی، گالیاں دی. مرد کو ایک لمحے میں ظالم بنا دیا. بولنے لگی تمہاری وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا. تم نے میری عزت خراب کر دی. تم صرف ٹائم پاس کر رہے تھے. تم تو صرف جسم چاہتے تھے. تم ہوس کے مارے تھے. تم نے میرا استعمال کیا. اب کیا ہوا؟ وہی لڑکی ایک کونے میں کھڑی مظلوم بن گئی. بات آگے بڑی، سماج کے کٹہرے میں آئی. عدالت نے ثبوت دیکھے تو مرد کو ریپسٹ قرار دے دیا، یا پھر مرد کو ظالم اور عورت کو مظلومیت کی پہلی صف میں کھڑا کر دیا. نہ تو سماج کی عدالت نے مرد کی سنی، نہ قانون کی عدالت نے. قانون نے آگ تو دیکھی، چنگاری کو نظر انداز کر دیا، عورت کو بری کر دیا اور مرد کو قید کی سزا سنا دی. کالم نگار اٹھا، مرد کو حیوان لکھا، درندہ لکھا، جانور لکھا، شکاری لکھا. جو دل میں آیا لکھ ڈالا. عورت کے انٹرویو شروع ہوئے اور عورت سٹار بن گئی، اور مرد ایک بار پھر سے تاریخ میں اپنا تعارف حیوانیت کے قصے میں لکھوا گیا. بات یہاں بس نہیں ہوئی. میں نے ارادہ کیا کہ میں اب عورت کو نہیں گھوروں گا. لیکن بازار موبائل لینے گیا، عورت حسن کی نمائش کے ساتھ موبائل بیچ رہی تھی. میں سم لینے گیا، آفس گیا، وہاں لڑکی. الیکٹرانکس مارکیٹ گیا، وہاں لڑکی. سفر کے لیے گیا، بس میں سوار ہوا، وہاں لڑکی. حتیٰ کہ میں مٹھائی لینے گیا تو یقین کیجیے وہاں بھی لڑکی. ارے میں تو مرد ہوں، فطرت نے مجھے ایسا ہی بنایا. حسن دکھاؤ گی تو میں تم پر مار مٹوں گا. اور جب میں حسن کے نشے میں آ گیا تو میرا نشہ تو وہی بنے گا نا جو مجھے دستیاب ہوگی. سگریٹ اگر مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں ہوگا تو اسموکنگ کیسے کرے گا؟ حسن جب 7 پردوں میں چھپا ہوگا تو مرد تمہیں کیسے گھورے گا؟ آخر کب تک تم شکار بنتی رہو گی اور چلاتی رہو گی؟ مرد حیوان ہے، جانور ہے. سنو، تمہارے چلانے سے مرد کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تم حسن دکھاؤ گی، مرد تمہیں گھورے گا، تمہیں پھنسائے گا، تم پھنسو گی، بار بار شکار ہوگی اور پھر سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلو گی.
اگر مجھ سے بچنا ہے تو اپنا حسن سنبھالو، حسن چھپاؤ اس سے پہلے کہ حسن کے شیدائی اکٹھے ہو جائیں۔ برقع پہنو مگر اسلامی پہنو، فیشن کی آڑ میں برقعے اور پردے کو بدنام مت کرو۔ تم برقعے سے آنکھیں نکالو گی تو میں تمہاری آنکھوں میں ڈوب کر مر جاؤں گا۔ تیری حسن کا نصف حصہ تو تیری آنکھوں میں پوشیدہ ہے۔ آنکھیں یا چہرہ ننگا کرنے سے کیوں فتووں کا؟ تمہارا باریک لباس میری مردانگی کو للکارتا ہے۔ تم لاکھ احتجاج کر لو، تم سڑکوں پر آؤ، تم لاکھ قانون پاس کراؤ، میں مرد ہوں، میں باز نہیں آؤں گا۔ تم چنگاری لگاؤ گی، میں آگ بھڑکاؤں گا۔ اور ہاں، مجھ سے قسم لے لو، تم اگر گھر سے باہر ایسے نکلو گی جیسے صحابیات نکلا کرتی تھی، چادر اتنی لمبی کہ زمین پر گھسیٹ رہی ہو، اور دیوار کے اتنا ساتھ چل رہی ہو کہ تمہاری چادر دیوار سے گھسیٹ رہی ہو، خدا کی قسم تمہیں کوئی نہیں گھورے گا۔